بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور آنکھیں بند کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج میری دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو رہی تھیں۔ اماں بھی کب کی دوائیاں کھا کر سو چکی تھی، جبکہ ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ وہ اکثر رات کو 10 بجے ہی گھر آیا کرتے تھے۔ میں ابا کے آنے تک ان کا انتظار کرتی رہتی تھی، کیونکہ ان کے مسجد کے آنے کے بعد میں ان کو کھانا نکال کر دیا کرتی تھی۔ اماں تو کب کی سو جاتی تھی، جبکہ میں ابا کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ آج 10 بجے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تھا، ابا ابھی تک گھر نہ آئے تھے۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ ابا اتنا دیر گھر واپس آئے۔ روزانہ ہی ابا 10 بجے گھر آ کر دروازے کو تالا لگا دیا کرتے تھے، کیونکہ ابا کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی دوسرا مرد موجود نہ تھا، اس لیے ابا کبھی بھی واپسی پر دیر نہ کرتے تھے۔ مگر اب تو 11:30 بجنے والے تھے اور ابھی تک ابا گھر نہ آئے تھے۔ گھر کا دروازہ میں نے کنڈی لگا کر بند کر دیا تھا اور ابا کا انتظار کرتے کرتے سامنے پڑے کھانے کو میں دیکھ رہی تھی، جو اب پوری طرح سے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں ہمیشہ ہی ابا کے لیے تازہ روٹیاں بنایا کرتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ابا اپنے وقت پر ہی گھر آتے ہیں۔ مگر آج تو ان کا کھانا بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور صحن میں نکل آئی۔ باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس کے جھونکے میرے چہرے کو چھو کر گزر رہے تھے، جن میں ایک عجیب سی بھینی بھینی خوشبو تھی۔ میں آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں پھر بھی میرے دل کی دھڑکن بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ بجنے لگا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ابا گھر واپس آ گئے ہیں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ابا کے ہاتھ میں ایک نو مولودہ بچہ تھا۔ ابا کے ہاتھ میں بچہ! میں بہت گھبرا گئی اور ابا سے فوراً پوچھ لیا، ابا یہ کس کا بچہ اٹھا لائے؟ ابا کہنے لگے کہ میں جیسے ہی عشاء کی نماز پوری کر کے مسجد کا دروازہ پار کر کے باہر نکلا تو وہاں پر یہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ یہ بچہ بالکل بھی رو نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح خدا کی کرنی ہوئی کہ میری نظر اس بچے پر پڑ گئی، ورنہ اسے کوئی جانور اٹھا کر کھا لیتا۔ یہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ایک جیتا جاگتا وجود تھا۔ اب کہنے لگے، ابھی تم اس کا خیال رکھو اور اسے کوئی خوراک دو۔ کل ہم اس کا پتہ لگائیں گے کہ یہ بچہ آخر کس کا ہے اور مسجد کے دروازے پر کیوں رکھا گیا ہے۔ اگر تو یہ بچہ کسی کا چوری ہوا ہے تو ہم اسے واپس کریں گے، نہیں تو ہم اس کی پرورش کریں گے۔ بچہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ اتنے سے نومولودہ بچے کی ابرو بہت گھنی تھی۔ میں بہت حیرانی سے اس بچے کو گھورے جا رہی تھی۔ میں نے ابا سے وہ بچہ لیا اور اندر کمرے میں لے آئی۔ اسے چارپائی پر لٹا کر میں نے ابا سے کھانا پوچھا۔ ابا نے کہا کہ بڑے زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا گرم کر دو۔ اس کے ساتھ ہی پڑی چارپائی پر ابا بھی بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے کھانا گرم کر کے ابا کے پاس لے آئی۔ اب ابا کھانا کھانے لگے، جبکہ میں مسلسل اس بچے کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے اور اتنی رات کو کس نے اپنا بچہ یوں مسجد کے دروازے پر چھوڑا ہوگا؟ ابا کہنے لگے، اس ساری بات کا علم تو صرف اور صرف خدا کی ذات کو ہے، نہ جانے اس میں کیا مصلحت چھپی ہے۔ میرے ابا ایک امام مسجد تھے اور ان کی عمر اب 60 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے جوانی میں ہی اس نیک کام کو اپنا لیا تھا اور اپنی ساری جوانی بھی اسی طرح پنجگانہ نماز میں گزاری تھی۔ ابا کبھی بھی اپنی نماز قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ مجھے اور اماں کو بھی ہمیشہ یہی تلقین کرتے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے اپنی نماز وقت پر ادا کر لیا کرو، چاہے کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ پڑ جائے۔ ابا کے والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ان کو ان کی دادی نے پالا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ ابا نے بچپن ہی میں یتیمی دیکھی تھی۔ ان کا دل بہت نرم ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنا سارا وقت نماز اور قرآن کو دے دیا تھا۔ اب حافظ قرآن بننے کے بعد امامت کروانے لگے تھے۔ ان کی تلاوت میں اتنی تاثیر تھی کہ جو کوئی بھی سنتا ان کے دل کو چھو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اب 5 وقت اذان کے لیے بھی ابا ہی کو مقرر کیا گیا تھا اور اس مسجد کی ساری ذمہ داری ابا کے سپرد کر دی گئی تھی۔ پھر ابا نے میری ماں کا انتخاب کیا۔ جب ان کے لیے میری ماں کا رشتہ آیا تو انہوں نے بغیر اماں کو دیکھے ان کے لیے حامی بھر دی، کیونکہ اماں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ یوں تو ابا ان کے خاندان کو جانتے تھے، مگر کبھی بھی انہوں نے اماں کو نہیں دیکھا تھا۔ یوں دادی نے ابا کی اماں کے ساتھ شادی کروا دی۔ ابا ایک دکان چلاتے تھے، ساتھ میں مسجد کی ذمہ داری بھی انہیں پر تھی۔ شادی کے بعد ابا کو اکثر اوقات اپنے کانوں کے پاس روتے بچے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ
وہ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، مگر اکثر اوقات رات کے وقت ابا کو کسی نومولودہ بچے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ابا نے کئی مرتبہ اس کا ذکر اماں سے کرنا چاہا، مگر اب اماں پریشان نہ ہو جائیں، دل پر بات نہ لے لیں، اسی لیے کبھی انہوں نے اماں سے بات نہ کی تھی۔ مگر ابا کے ساتھ یہ سب شادی سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، مگر جب سے ابا کی شادی ہوئی تھی، شادی کی رات سے ہی ابا کو اپنے کان کے قریب ایک بچے کی آواز سنائی دیتی، جو بچہ مسلسل رو رہا ہوتا۔ ابا پہلے پہل تو کافی پریشان ہو گئے، مگر اپنا وہم سمجھ کر ہمیشہ نظر انداز کر دیتے تھے۔ اس کے ساتھ اماں کی ذمہ داری نے ابا کو کچھ تھکا دیا تھا، مگر ابا نے ہمت نہ ہاری اور سب کو لے کر ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ مگر اس سب میں ابا خود کو بھول گئے۔ ابا نے کبھی اپنی پرواہ نہ کی تھی، ہمیشہ ماں کی پرواہ کرتے۔ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے ابا کی شادی کو 1 سال گزر گیا، تو ہر کسی نے آواز اٹھانا شروع کر دی کہ ابھی تک دونوں میاں بیوی اولاد کی نعمت سے کیوں محروم ہیں۔ مگر ابا کہتے تھے کہ یہ تو خدا کی مرضی ہے، اس میں میرا یا میری بیوی کا تو کوئی حق نہیں، اور نہ ہی ہم دونوں کی کوئی مرضی شامل ہے۔ جب اللہ نے چاہا تو اللہ اولاد بھی دے دے گا۔ مگر شاید اماں اور ابا کی زندگی میں کوئی امتحان آنے والا تھا، اس لیے اماں ابا کی شادی کے 1.5 سال بعد بھی ابا کو اولاد نہ ہوئی، مگر اماں ابا نے بڑے صبر کے ساتھ وقت گزارا۔ دونوں کے رشتہ داروں کو شاید اماں اور ابا کی اولاد کی بہت جلدی تھی، اس لیے دونوں طرف سے اماں اور ابا کو مختلف قسم کی ہدایات دی جاتی تھی۔ کوئی نہ کوئی نسخہ اب بتایا جا رہا ہوتا تو کوئی کسی حکیم کا پتہ، مگر ابا ہمیشہ سب کو یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ مجھے رب کی ذات پر یقین ہے، جب اس نے عطا کرنا ہے تو مجھے کسی حکیم یا نسخے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی میں نے اپنی بیوی پر کسی قسم کا بوجھ ڈالا ہے۔ میں اس سب کے حق میں نہیں ہوں۔ مسجد چلانے والوں نے ابا کو ایک گھر بھی دے رکھا تھا، مگر ابا نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بنائے گھر میں ہی رہوں گا۔ اگر آپ کو وہ گھر کسی اور ضرورت مند کو دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ پورا علاقہ ابا کی شرافت اور نیکی کے درس دیتا تھا۔ کسی کی زبان سے آج تک کسی نے ابا کے لیے کوئی غلط الفاظ نہ سنا تھا۔ سب لوگ ابا کی بہت عزت کرتے تھے، ابا کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے تھے اور ان کا حل تلاش کرتے۔ ابا بھی سب کو بس ایک ہی بات کہتے کہ مسئلے کا حل تو تب نکلے گا جب تم لوگوں کا رشتہ رب کے ساتھ مضبوط ہوگا، ورنہ جس سے مدد کے لیے تم لوگ میرے پاس مسئلے کا حل لے کر آتے ہو، اس کے ساتھ تم لوگوں کی کوئی سلام دعا ہی نہیں، تو وہ تم لوگوں کی مدد کیسے کرے گا؟ اور نہ ہی میرے دماغ میں تم لوگوں کے مسئلوں کا کوئی حل آئے گا، کیونکہ اس میں خدا کی رضا نہیں ہوگی۔ اتنی سی بات کہہ کر ابا خاموش ہو جاتے۔ مقابل سمجھ جاتا کہ ابا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ابا کے الفاظ کم ضرور تھے، مگر ابا ہمیشہ کم الفاظ میں بھی مکمل بات کہہ دیتے تھے۔ ابا کافی خاموش طبیعت کے تھے، فضول بات کرنا انہیں بالکل پسند نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ ان پر فدا تھے۔ ابا کی شروع سے ہی عادت تھی کہ ابا مسجد میں زیادہ وقت گزارتے۔ اماں کو بھی سب سے کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے ابا کو بھی سہولت رہی اور وہ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارنے لگے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اماں کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے تھے، مگر وہ اماں کو ہمیشہ کہتے کہ جو مرد گھر پر زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کے دماغ میں شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ ابا دن رات قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، گھر آتے تو بھی منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے۔ اماں کو ابا کی عادت بہت پسند تھی۔ ابا نے قرآن حفظ تو نہیں کر رکھا تھا، مگر امامت کر کے اور بچوں کو قرآن پڑھا پڑھا کر ابا کی زبان پر پورا قرآن حفظ ہو چکا تھا۔ ابا اب تو بغیر دیکھے کوئی بھی سورت پڑھ سکتے تھے۔ ابا کا امامت میں تجربہ بہت زیادہ تھا، اس لیے گاؤں والوں کو کبھی بھی کسی اور امام کی ضرورت پڑی ہی نہیں۔ ابا اور اماں کی شادی کو 6 سال ہونے کو تھے۔ رشتہ داروں نے کئی مشورے دیے کہ مردوں پر تو 4 شادیاں بھی جائز ہیں، اگر ایک اور شادی کر لو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے اولاد ہو جائے۔ ابا ہمیشہ مسکرا کر کہہ دیتے کہ اگر خدا نے اولاد دینی ہوگی تو میری پہلی بیوی سے مجھے اولاد مل جائے گی، اور اگر نہیں تو میں 4 شادیاں بھی کر لوں تب بھی مجھے اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے مشورے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کیا کریں۔ ابا کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، مگر لوگ ایسی ایسی باتیں کر جاتے تھے کہ ابا کو سخت الفاظ استعمال کرنے پڑ جاتے تھے، مگر پھر بھی وہ دھیمے لہجے میں ہمیشہ سچی بات کہہ جاتے تھے۔ ابا کی یہی بات اماں کو بہت پسند تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آج تک ابا اور اماں کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اماں ایک سگڑ اور عقل مند خاتون تھی جو اپنا گھر سنبھالنا اچھے سے جانتی تھی۔
6 سال کا وقت اماں اور ابا نے کچھ مشکلات کے ساتھ گزارا تھا۔ گھر کے حالات اتنے اچھے نہ تھے، دکان بھی بس پوری پوری تھی۔ مسجد کے کاموں میں کبھی بھی ابا نے پیسے نہ لیے تھے، وہ جو بھی کرتے اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اور کہتے کہ میرے لیے تو اتنا ہی کافی کیا ہے کہ خدا نے مجھے اپنی راہ پر چلنے والوں میں چن لیا ہے، مجھے سب کے لیے کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ ابا کو کبھی پیسوں کا لالچ نہ ہوا تھا، جبکہ ان کے ساتھ کچھ امام مسجد ایسے بھی تھے جو پیسوں کی خاطر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مگر ابا صرف وہی کام کرتے جن کی وہ سکت رکھتے تھے۔ ان سب کے باوجود بھی ابا اور اماں ہمیشہ شکر ادا کرتے۔ ان 6 سالوں میں ہر دوسرے روز ابا کو بچے کی آواز تو کبھی کلکاریاں سنائی دیتی۔ ابا ہمیشہ کہتے کہ شاید یہ میرے رب کی طرف سے کوئی اشارہ ہے کہ وہ جلد ہی مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ 6 سال بعد اماں اور ابا کو میری صورت میں خدا نے خوشخبری دی تھی۔ 6 سال بعد میں اس گھر میں آئی تھی جہاں کے رشتہ دار اماں اور ابا سے زیادہ جلدی میں تھے۔ اماں کا کہنا تھا کہ جس وقت میں پیدا ہوئی میں بہت خوبصورت تھی، ابا نے مجھے کبھی باہر نہ نکالا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی طرح طرح کی نظروں سے کہیں مجھے نظر نہ لگ جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ ابا تنگ ذہنیت کے تھے، مگر وہ بیٹیوں کے فضول گھر سے نکلنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹیاں گھر پر ہی اچھی لگتی ہیں، سونے کی تجوریوں کو کھلا نہیں چھوڑتے۔ میں جب بڑی ہوئی تو ابا نے گھر میں ہی مجھے دینی تعلیم دینا شروع کر دی اور اماں پر میری دنیاوی تعلیم کی ذمہ داری لگا دی۔ اماں ابا کی محبت و شفقت کے سائے میں پلی پڑی تھی۔ اماں اکثر رو کر بیٹے کی خواہش کرتی، مگر ابا ان کو سمجھا دیتے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہو۔ میں ابا اور اماں دونوں کی لاڈلی تھی، میں نے کبھی بے جا ضد نہیں کی تھی۔ ابا تو ہمیشہ کہتے کہ خدا نے ہمیں انمول تحفہ دیا ہے، شاید ہمارے صبر کا، ورنہ آج کل کے لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھو تو اپنے اماں ابا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، مگر ہماری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ میں 6 سال کی ہوئی تو لوگوں نے پھر سے شور اٹھا لیا کہ اب ایک بیٹا بھی ہو جائے تو تم لوگوں کی فیملی بھی مکمل ہو جائے، مگر ابا کو کبھی بھی بیٹوں کی خواہش نہیں رہی۔ وہ ہمیشہ کہتے کہ خدا نے جو دیا ہے اس میں الحمدللہ کہتا ہوں۔ کچھ لوگ تو ان بیٹیوں کے لیے بھی ترس جاتے ہیں، مگر خدا نے مجھے اس نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ میرے لیے تو خدا کا یہی بہت بڑا احسان ہے۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب اچانک ابا سوتے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میری نیند بہت کچی تھی، میں نے جیسے ہی ابا کو دیکھا تو ابا اٹھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا سب خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ تبھی ابا نے مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مگر ابا کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ تبھی انہوں نے لمبا سانس کھینچ کر اور کہا کہ میں نے آج تک تمہاری اماں سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے اس بات کا ذکر کر دوں، شاید تم میری رازدار ہو۔ اسی لیے میں مسکرا دی اور کہا کہ ابا آپ کو مجھ پر بھروسہ کر لینا چاہیے، میں نے آج تک آپ کی کوئی بھی بات اماں تک نہیں پہنچائی۔ ابا میری بات پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں، اسی لیے تو تمہیں بتانے لگا ہوں۔ میں بھی ابا کی بات توجہ سے سننے لگی۔ ابا بات کرتے کرتے ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس وقت سے تمہاری اماں کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے اس رات سے ایک عجیب سا واقعہ میرے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ میں حیران ہوئی اور حیرانگی سے سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیسا واقعہ؟ مجھے مسئلہ کچھ بڑا لگ رہا تھا، اس لیے میں بڑے غور و فکر سے ابا کی بات سن رہی تھی جب ابا کہنے لگے کہ تمہاری اماں کے ساتھ شادی کی رات سے مجھے ایک نومولودہ بچے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کبھی تو وہ بچہ روتا ہوا سنائی دیتا ہے تو کبھی ہنستا ہوا، اور کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بچہ میرے پاس ہے لیکن وہ بالکل خاموش ہے، اور اکثر اوقات یہ رات کے وقت ہی ہوتا ہے، یا کبھی کبھار جب میں مسجد میں اکیلا ہوں تب ایسا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے ابا کی بات کا کوئی مذاق نہیں بنایا، بلکہ ان سے کہا کہ ابا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا وہم ہو۔ ابا کہنے لگے کہ میں بھی یہی سوچتا تھا، مگر اتنی مرتبہ وہم نہیں ہو سکتا۔ میں نے ابا سے کہا کہ تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے، اگر آپ کا وہم نہیں ہے تو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے جو آپ کو ہمیشہ نومولودہ بچے کی ہی آواز سنائی دیتی ہے؟ ابا کہنے لگے میں نہیں جانتا، اگر اس مسئلے کا حل میرے پاس ہوتا تو میں کبھی بھی اس پریشانی میں نہ ہوتا۔ جب تمہاری پیدائش نہیں ہوئی تھی تب مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازنا ہے، اس لیے مجھے بار بار اشارے مل رہے ہیں، مگر اب تو تمہاری عمر بھی ماشاء اللہ سے 20 سال ہونے کو آئی ہے، اب بھلا یہ آواز مجھے کیوں آتی ہے؟ بہرحال تم زیادہ مت سوچنا اور کوشش کرو کہ سو جاؤ، اور دھیان میں رکھنا
غلطی سے بھی یہ بات تمہاری اماں کے کانوں میں نہ پڑ جائے، ورنہ وہ خواہ پریشان ہو جائیں گی۔ میں نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں اماں کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر ابھی آپ بھی سو جائیں۔ صبح فجر ہوتے ہی آپ کو گھر سے نکلنا ہے، اور اگر ہم دونوں کی آنکھ نہ کھلی تو یقیناً تیسری آنکھ اماں کی کھلے گی، اور وہ صرف آنکھ نہیں کھلے گی۔ ابا میری بات سمجھتے ہوئے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اماں اور ابا کی باتوں کا مذاق بنا لیتی ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ نہیں ابا، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ دونوں ایسے ہلکی پھلکی نوک جھوک کرتے ہیں۔ ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم بھی سو جاؤ، مگر مجھے اب نیند کہاں آنی تھی۔ ابا کو تو کہہ دیا تھا کہ میں سو جاؤں گی، مگر اب ساری رات ابا کی فکر میں گھل گھل کر ہی گزارنی تھی۔ ابا تو سو گئے تھے، مگر میں صبح فجر تک جاگتی رہی۔ صبح فجر کے وقت ابا کو اٹھایا اور خود وضو کرنے کے لیے چلی گئی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں ابا نے بس مسجد چلے جانا تھا اور وہاں سے پھر اذان کی آواز سنائی دینی تھی۔ میں نے ابا کو اٹھا دیا۔ ابا کی عادت تھی کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر غسل کرتے اور پھر مسجد میں جاتے تھے۔ میں نے ابا کے کپڑے الگ کر دیے اور اماں کو اٹھانے چلی گئی، مگر صبح ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں اماں کو اٹھا رہی تھی، مگر اماں تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اماں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا تو اماں ایک دم سے گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، تمہارے ابا کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نومولودہ بچہ تھا۔ اماں کی بات سن کر میں ایک دم چونک اٹھی اور اماں سے کہا کہ اماں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اماں کہنے لگی کہ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اب یہ خواب دیکھا ہے۔ میں نے خود کو پرسکون کیا اور اماں سے کہا تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ اور اتنا ڈرنے والی کون سی بات تھی؟ اماں کہنے لگی کہ مجھے گھبراہٹ اس بات کی ہے کہ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اماں کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ مجھے اماں کے ڈر کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر میں بھی اماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس پر ابا کا بچے کی آواز سننا اور اماں کا یہ خواب آنا، نہ جانے رب کی طرف سے کون سا اشارہ تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، ایک نومولودہ بچے کو دیکھنا کون سا گناہ ہے جو آپ اتنا پریشان ہو گئی ہیں؟ مگر اماں خاموش تھی اور کہنے لگی کہ کچھ نہیں، جاؤ نماز کی تیاری کرو۔ اپنے ابا کو اٹھا دیا ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ جی اٹھا دیا ہے۔ میں نے بھی زیادہ بحث نہیں کی کہ صبح تک اماں خود ہی سب بھول جائیں گی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ میری عادت تھی کہ میں ابا کی طرح قرآن کو بلند آواز میں پڑھتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ افراد نہیں تھے، اس لیے اماں نماز سے پہلے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور قرآن کی تلاوت سنتی۔ خدا نے مجھے خوبصورتی کے ساتھ میری آواز کی خوبصورتی بھی عطا کی تھی، یہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ میں جب بھی تلاوت کرتی تو اماں خاموشی سے میرے پاس بیٹھ کر میری تلاوت سنتی۔ ابا بھی اب قرآن پڑھتے پڑھتے بس یہ جانے کی تیاری ہی کرتے اور ہمیں خدا حافظ کہہ کر مسجد چلے جاتے، کیونکہ اس کے بعد ابا نے ظہر کی نماز کے بعد آنا ہوتا تھا۔ ابا مسجد گئے اور ہر طرف خوبصورت سی اذان کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے قرآن کو بند کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اماں بھی میرے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں سکون کی نیت سے حاجت کے 2 نفل پڑھنے لگی۔ اماں نماز ادا کر کے کمرے میں جا چکی تھی، تبھی اچانک سے اماں کے چیخنے کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی۔ میں نے جلدی سے اپنی نماز مکمل کی اور بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف گئی۔ اماں ابھی بھی چیخ رہی تھی۔ میں نے اماں کو تھاما اور اپنے حصار میں لیا اور کہا اماں کیا ہو گیا ہے، کیوں چیخ رہی ہو؟ تب اماں ایک دم خاموش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ ابھی میں نے یہاں پر کونے میں ایک بچہ دیکھا تھا، نومولودہ بچہ۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنے پیروں پر چل رہا تھا۔ میں حیران ہوئی اور میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے، آپ کس بچے کی بات کر رہی ہیں؟ اماں کہنے لگی کہ وہ بچہ بہت خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہاں کوئی نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہو سکتا ہے رات دیکھے خواب نے ابھی تک آپ کے دماغ پر اثرات چھوڑے ہوں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو ارد گرد بھی بچہ ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خواب کے اثرات ہے، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے ابھی یہاں پر بچہ چلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اماں سے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، مگر ابھی آپ آیت الکرسی پڑھیں اور خود پر دم کر کے سو جائیں۔ اماں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ یہاں سے کہیں مت جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم بھی یہاں پہ میرے ساتھ ہی سو جاؤ۔ میں نے اماں سے کہا ٹھیک ہے، آپ جانتی ہیں کہ میں نماز کے بعد سوتی نہیں ہوں، میں آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، لیکن آپ سوچیں کچھ دیر پرسکون ہوں گی تو سارا دن اچھا گزرے گا، ورنہ سارا دن خواری اٹھانی پڑے گی۔ اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئیں اور آنکھیں موند لیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اماں کے اس خواب کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔
ہر دوسرے روز اماں سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ اب کچھ نظر نہیں آیا اور نہ ہی خواب میں ایسا کچھ نظر آیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ پھر مان کیوں نہیں لیتی کہ وہ آپ کے صرف دماغ میں پڑے بوجھ کا اثر تھا۔ اماں میری بات پر خاموش ہو گئی۔ ظہر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کتنے دن ہو گئے آپ نے قرآن کی تلاوت نہ سنی ہے اور نہ پڑھی ہے، تو ابھی اٹھ کے قرآن پڑھ لیں۔ اماں میری بات مانتے ہوئے اٹھ کر قرآن پڑھنے لگی۔ میں ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ چاروں طرف ہوا کا ہلکا ہلکا جھونکا چل رہا تھا۔ میں صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک سے دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ میں ایک دم گھبرا گئی کیونکہ ابا کے آنے کا وقت تو یہ نہیں تھا۔ پھر اس وقت کون آیا تھا؟ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو ایک فقیرنی وہاں پر کھڑی تھی۔ وہ کافی ضعیف تھی۔ میں نے اس کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ظاہر کی اور اسے کہا کہ یہاں پر رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں آٹے کا شوپر بھر کے لے آئی اور اس بوڑھی اماں کو دینا چاہا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس بوڑھی اماں نے میرے ہاتھ پہ ایک دھاگا باندھ دیا اور کہنے لگی کہ اس کو مت کھولنا ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ وہ جلد ہی آنے والا ہے اور دیکھنا اس کے آنے کے بعد تم لوگوں کے دن ہی بدل جائیں گے۔ اتنا کہہ کر فقیرنی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں خاموشی سے اندر آئی تو اماں کہنے لگی کون تھا باہر؟ میں نے کہا کوئی نہیں، بس ایک فقیرنی آئی تھی۔ اماں کہنے لگی اسے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دینا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں جب تک میں دروازے پر پہنچی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے سے آواز لگانا مجھے مناسب نہیں لگا، اس لیے خاموشی سے اندر آ گئی۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر اگلی مرتبہ جب کوئی مانگنے آئے تو اسے خالی ہاتھ مت بھیجنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے خالی نہیں بھیجوں گی۔ 2 دن گزر چکے تھے اس واقعے کو۔ میں بھی تقریباً اس فقیرنی کو بھول چکی تھی۔ زندگی معمول پر چل رہی تھی کہ اچانک ایک رات ابا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس نہیں لوٹے تھے۔ مجھے ابا کی فکر ستانے لگی تھی کیونکہ ابا کبھی بھی اتنی دیر تک باہر نہیں رکے تھے۔ ابا جب گھر آتے تب میں انہیں گرم گرم کھانا دیتی اور ابا جانتے تھے کہ وہ عشاء کے فوری بعد گھر جاتے ہیں تاکہ میں اور ابا کھانا کھا سکیں۔ میں نے بھی آج تک ابا کے بغیر کھانا نہیں کھایا تھا۔ اماں کھانا کھا کر دوائی لے کر سو چکی تھی۔ مجھے ابا کا انتظار کرتے کرتے دیر رات ہو گئی۔ عشاء کو بھی ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ تبھی اچانک سے دروازہ زور زور سے کھٹکنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گئی کہ ابا آ گئے ہیں۔ میں پریشان کن حالت میں جلدی سے بھاگ کر دروازے کے پاس گئی اور پوچھے بغیر دروازہ کھول دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس وقت ہمارے گھر کون آ سکتا ہے۔ مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب ابا کے ہاتھ میں نے ایک نومولودہ بچہ دیکھا۔ وہ سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا اور وہ بہت خوبصورت بچہ تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے چونک کر ابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابا یہ بچہ کس کا ہے؟ آپ کس کا بچہ اٹھا لائے ہیں؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے تھوڑا سا باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں ابا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اندر آنے کی جگہ دی۔ ابا نے اندر آتے ہی مجھے وہ بچہ تھما دیا اور کہا کہ نہ جانے مسجد کے باہر یہ بچہ کون رکھ گیا۔ میں نے کافی دیر مسجد میں بیٹھ کر انتظار کیا کہ شاید کوئی آئے گا اور اس بچے کو لے جائے گا، مگر وہاں پر کوئی نہیں آیا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا، اس کی نیلی آنکھیں مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا ہم اس بچے کا کیا کریں گے؟ اگر اماں کو خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ تبھی ابا کہنے لگے کہ آج کی رات اسے اپنے ساتھ رکھوں گا، کل صبح میں اسے دوبارہ مسجد لے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ شاید کوئی اس کو لینے کے لیے آ جائے، اور اگر کوئی اسے لینے نہ آیا تو ہم اس کی پرورش کریں گے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ٹھیک ہے ابا، آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں، میں تب تک اس کے لیے دودھ کی بوتل بنا لیتی ہوں۔ میں کچن میں گئی اور بچے کے لیے ایک بوتل میں دودھ نکالنے لگی۔ وہ بوتل شاید اماں نے میرے بچپن ہی کی رکھی تھی۔ میں نے اسے اچھے طریقے سے دھویا اور پھر اس میں دودھ ڈال کر بچے کو پلانے لگی۔ بچہ اپنی آنکھیں پورے طریقے سے کھول کر مجھے دیکھ رہا تھا، مگر وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ میں اس کو پیار سے بہلانے لگی اور وہ بچہ تب سے خاموش تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے رو کر تنگ نہیں کیا تھا۔ میں دیر رات تک اس کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی رہی، مگر اس بچے نے آنکھیں بند کر کے نہ دیکھا تھا۔ اب تک تو مجھے نیند آنے لگی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ہی چارپائی پر لٹا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کر کے میں کب سوئی مجھے علم ہی نہ ہوا۔ ہوش تو اس وقت آیا جب ابا نے صبح آ کر مجھے اٹھایا۔ میں حیرانگی سے اٹھی کیونکہ ہر روز ابا کو میں ہی اٹھاتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا کیا فجر ہو گئی؟ ابا نے کہا کہ نہیں، میں اذان دینے کے لیے مسجد جا رہا ہوں، تم سے بس یہی کہنے آیا تھا کہ اس بچے کو مجھے دے دو، میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اگر وہاں پہ کوئی اس بچے کو لینے آ گیا تو میں اس کے گھر والوں کو یہ بچہ لوٹا دوں گا،
ورنہ شام ہوتے ہی گھر لے آؤں گا۔ مگر میرے پیروں تلے تو زمین نکل گئی جب وہ بچہ میرے ساتھ موجود نہیں تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا رات کو تو ابھی میں نے اسے اپنے ساتھ ہی لٹایا تھا۔ ابا بھی کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے تو پھر بچہ کہاں گیا؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ اماں ابا کی طبیعت آج کل کچھ ناساز تھی، اس لیے وہ تھوڑا دیر سے ہی فجر کے لیے اٹھتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اماں کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں، شاید وہ اپنے ساتھ لے گئی ہوں۔ میں اماں کے کمرے میں گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ بچہ وہاں پر اماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور اس بچے کو اٹھا کر ابا کو دے دیا۔ ابا نے کہا کہ تب تک تم اس کو دودھ پلا دو، میں ذرا نہا دھو لوں، اس کے بعد میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابا مگر یاد آنے پر ایک دم اپنی جگہ رک گئی اور کہا کہ ابا رات کو جو دودھ بچا تھا وہ تو میں اس کو پلا چکی ہوں، اب تو گھر میں دودھ نہیں ہے تو اس کو کیا پلاؤں؟ ابا کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ابھی کچن میں دیکھا دیگچی تو بھری ہوئی تھی۔ میں کافی حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ ابا رات تک تو یہ ختم ہو چکا تھا، اب اچانک سے دیگچی کیسے بھر گئی؟ ابا کہنے لگی کہ پتہ نہیں، جاؤ ایک مرتبہ کچن میں نظر مارو، ہو سکتا ہے تمہاری اماں نے کہیں رکھا ہو اور رات کو باہر نکال کر رکھ دیا۔ میں کچن میں گئی اور دیگچی کو دیکھا، وہ دودھ کچا تھا۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی، بچہ میری گود میں تھا۔ میں نے خود سے باتیں کرتے ہوئے ایک دم بچے کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ میں بھی اس کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہا نہ جانے یہ دودھ کہاں سے آ گیا، شاید تمہارے ہی نصیب کا تھا۔ اماں نے کب اور کہاں رکھا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور وہ آگے سے کھلکھلا کر میرے ساتھ ہنستے ہوئے ایسے ہی محسوس کروا رہا تھا جیسے اس کو میری سب باتوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ ابا کچن میں آئے تو میں اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور پھر ابا کو وہ بچہ تھما دیا۔ ابا اس کو لیے مسجد گئے تو اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ کل رات میں نے پھر سے ایسے محسوس کیا جیسے میرے ساتھ کوئی نومولودہ بچہ لیٹا ہوا ہے۔ میں نے چونک کر اماں کو دیکھا اور کہا کہ اماں کیا آپ کو یاد نہیں، آپ ہی میرے پاس سے اس بچے کو اٹھا کر لائی تھی اپنے ساتھ؟ اماں کہنے لگی کہ کون سا بچہ، کس بچے کی بات کر رہی ہو؟ میں کافی حیران ہوئی اور رات کا واقعہ اماں کو سنا دیا۔ اماں کہنے لگی کہ میں نے تو کسی بچے کو اپنے ساتھ آ کر نہیں لٹایا، پھر وہ بچہ میرے ساتھ آ کر کیسے لیٹ گیا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں ہو سکتا ہے آپ نے نیند میں وہ بچہ اٹھایا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے نیند میں وہ بچہ آپ کے پاس چھوڑ دیا ہو۔ خیر چھوڑیں اور اٹھ کر وضو کر لیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اماں کافی پریشان ہوئی مگر اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھنے لگی اور پھر حسب معمول کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جانے کے بعد اماں نے مجھے کچن میں آواز دی۔ میں کچن میں گئی تو میں نے کہا یہ دودھ تمہارے ابا لے کر آئے ہیں کیا؟ اب تو مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا کہ اماں یہ دودھ آپ نے ہی باہر نکالا تھا، بلکہ مجھے تو اس بات کی حیرت تھی کہ رات سے آپ نے یہ دودھ کچا ہی رکھا ہوا ہے۔ خیر میں نے اس کو ابالا دے دیا ہے، دودھ بالکل ٹھیک ہے۔ اماں کہنے لگی کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، میں نے بھلا یہاں پر دودھ کیوں رکھنا تھا، اور میں نے تو تمہارے ابا سے کوئی دودھ نہیں منگوایا تھا، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا، اور وہ بھی اتنا زیادہ؟ میں گہری سوچ میں پڑ گئی کہ اگر اماں نے یہ دودھ نہیں منگوایا، ابا یہ دودھ لے کر نہیں آئے، تو پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ رات کو تو دودھ کی دیگچی خالی تھی۔ میں سر کھجاتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی، نماز ادا کی اور قرآن لے کر بیٹھ گئی۔ قرآن پڑھنے لگی تو اماں بھی میرے پاس آ کر بیٹھ کر میری تلاوت سننے لگی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ بچہ بہت خوبصورت تھا، اب تو میری دعا ہے کہ اس بچے کو ابا کہیں نہ چھوڑ کر آئے، اسے کوئی لینے نہ آئے، بلکہ وہ ہمارے گھر واپس آ جائے۔ اماں کہنے لگی کیا ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے سگے ماں باپ اس کو تلاش کر رہے ہوں، اور جیسا کہ ماں باپ اس کی حفاظت اور اس کی پرورش کر سکتے ہیں، وہ ہم لوگ چاہ کر بھی نہیں کر پائیں گے۔ ماں باپ بے شک غریب ہوں مگر وہ اپنی اولاد کی پرورش زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ میں اماں کی بات پر افسردہ تو ہو گئی مگر پھر اماں کی بات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے ان کی باتوں سے متفق بھی ہو گئی۔ دن سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہونے کو آئی تھی۔ عشاء ہوتے ہی ابا گھر آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ لو اس بچے کو سنبھال لو، آج سے اس کی پرورش ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا کہ ابا اس بچے کو کوئی لینے نہیں آیا؟ تو ابا کہنے لگے کہ نہیں، کوئی بھی اس کو لینے نہیں آیا، اسی لیے تو اسے واپس گھر لے آیا ہوں۔ کل گاؤں بھر میں مٹھائی بانٹ کر سب کو بتا دوں گا کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا ہے۔ اماں تو اس بچے کو دیکھ کر حیران تھی اور کہنے لگی نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس میں کوئی عجیب سی طاقت ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تبھی بچے نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ اماں نے جلدی سے اس کو میری گود سے پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اماں کے سینے سے لگتا ہی بچہ بالکل خاموش ہو گیا۔ مجھے اس معصوم بچے کی چالاکی پر ہنسی آئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں
میں اس کے لیے دودھ گرم کر کے لے کر آتی ہوں، صبح سے اس سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ اماں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ میں دودھ گرم کر کے لے آئی اور اس بچے کو پلا دیا۔ رات سونے کے لیے لیٹے تو میں ابا کو دودھ گرم دینے کے لیے گئی اور ایسے ہی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ابا کہنے لگے کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی کیا؟ میں نے ابا سے کہا کہ ابا مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ ابا مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ اتنی تمہید کیوں باندھ رہی ہو، جو بھی بات ہے کھل کر بات کر سکتی ہو۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا کہ اب آپ کو اس بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ ابا کافی حیران ہوئے، اب میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ نہیں، اب تو کبھی اس بچے کے رونے کی آوازیں نہیں سنائی دیتی۔ میں نے کہا کہ اور یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ ابا گہری سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے غالباً کل رات سے۔ مگر تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ ابا کی بات پر میں ایک دم چونک اٹھی تھی۔ کل رات سے وہ بچہ ہمارے گھر پر تھا اور کل رات سے ہی ابا کو اس بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گھر میں دودھ کا آنا جو کہ اماں نے لیا نہیں اور ابا لے کر نہیں آئے، تو پھر وہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس بچے کا اماں کے ساتھ لیٹ جانا، جبکہ اماں اس بچے کو اٹھا کر نہیں لے کر گئی تھی اور نہ ہی میں اس بچے کی ماں کے پاس اس کو چھوڑ کر آئی تھی۔ بس اماں کو بہلا دینے کے لیے میں نے ایسا کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس بچے کو آپ کے پاس نیند میں چھوڑ گئی ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور ابا اور اماں اس بچے کو پیار سے پالنے لگے۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہ لے اماں، آپ کی بیٹے والی خواہش تو خدا نے پوری کر دی۔ وہ کیسے کیسے نوازتا ہے، اس نے 25 سال بعد آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ اماں بھی خوش ہو جاتی اور کہتی کہ ہاں شاید اسی لیے اللہ نے مجھے انتظار کروایا اور میرے صبر کا پھل مجھے دے دیا۔ شروع میں بے صبری ہو گئی تھی، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اتنے خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے۔ ایک بات جو اس بچے کو بہت عجیب تھی کہ وہ آنکھیں نہیں جھپکتا تھا، اور دوسرا اس کے چہرے پر ہمہ وقت ایک عجیب سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ بچہ جلد سے جلد بڑھ رہا تھا۔ اس بچے کی کلکاریاں اب گھر میں گونجنے لگی تھی۔ وہ زیادہ تر اماں کے ساتھ رہتا۔ میں نے دیکھا تھا اماں کو تو راتوں میں جاگ جاگ کر ایک بیٹے کے لیے دعا کرتے ہوئے شاید خدا نے ان کی دعائیں قبول کر لی تھی جو ان کو ایک بیٹا عطا کر دیا۔ بے شک جیسی بھی عمر میں کیا، وہ بچہ جس روز سے ہمارے گھر آیا تھا اس روز سے ہمارے گھر میں ہریالی ہی ہریالی تھی۔ نہ جانے کہاں سے کبھی کوئی پیسے مل جاتے تو کبھی دودھ بڑھ جاتا۔ بچہ 10 سال کا ہوا تو اس پر سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔ اماں نے میری شادی کر دی تو میرے بھی 2 بچے تھے، مگر وہ ان بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ نہ کسی بچے کے ساتھ کھیلتا تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھتا تھا، بس ہمیشہ اماں کے ساتھ چپکا رہتا۔ سب نے باتیں کرنا شروع کر دی، مگر اس بچے کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ میرے ساتھ بھی اتنا منسلک نہیں تھا جتنا اماں کے ساتھ جڑا رہتا تھا۔ ایک روز میں گھر اماں سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے آذان کو آواز دی۔ ابا نے اس کا نام آذان رکھا تھا۔ آذان بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، مگر جب بھی بولتا تو چھوٹا ہونے کے باوجود بہت بڑی بات کر جاتا۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا کہ میں اپنے گھر کے مسائل آذان سے کہتی تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی ایسا مشورہ دے دیتا جو میرے لیے مفید ثابت ہوتا۔ میں اکثر آذان سے کہا کرتی تھی کہ آذان تم بے شک مجھ سے بہت چھوٹے ہو، مگر نہ جانے کیوں مجھے جب بھی کوئی مسئلہ ہو میں تمہارے پاس بھاگی چلی آتی ہوں کہ تم مجھے اس سب کا حل بتاؤ گے۔ میں نے آذان سے کہا کہ آذان کیا ساری زندگی ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو؟ کہیں شادی کے بعد بدل تو نہیں جاؤ گے؟ میں نے یہ بات اس سے شرارتاً کی، مگر وہ بہت سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں زیادہ وقت آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے اپنے گھر بھی تو جانا ہے۔ میں ایک دفعہ چونک اٹھی اور آذان سے کہا کہ کون سا گھر؟ یہی تمہارا گھر ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں جہاں سے میں آیا تھا۔ میں کافی پریشان ہو گئی۔ ابا کے پاس گئی جو بوڑھے ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی انہوں نے امامت نہ چھوڑی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ گھر پہ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ آذان کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ ابا کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے کیوں، کیا ہوا؟ ہم نے بھلا اسے کیا کہنا تھا؟ اس نے کوئی شکایت کی ہے کیا؟ میں مسکرا اٹھی اور کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مگر وہ خاموش رہتا ہے، اس لیے پوچھا کہ شاید گھر پہ کوئی بات ہوئی ہو یا کسی نے اسے کچھ کہا ہو۔ ابا نے کہا نہیں، فکر نہیں کرو، تمہیں پتا تو ہے وہ شروع سے ہی کم بولتا ہے۔ میں خاموشی سے باہر آ گئی اور آذان کو دیکھا جو ایک جگہ پر بیٹھا مٹی سے کچھ بنا رہا تھا۔ میرے بچے اپنی نانی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں آذان کے پاس گئی اور اسے کہا کہ کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا اپنا گھر جہاں مجھے جانا ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سر کے سارے بال بکھیر دیے، مگر اس کے چہرے پر ایک شکن بھی نہ آئی۔
میں نے اذان سے کہا کہ اذان تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ تمہیں کسی نے ڈانٹا ہے؟ تم بھلا یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ اذان جب سے ہمارے گھر میں آیا تھا تب سے ہمارے گھر پیسوں کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ ہر کسی نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اذان تو ہم لوگوں کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہے۔ ابا نے چھوٹے گھر سے بڑا گھر لے لیا، گھر میں اب ہر روز کچھ اچھا بنتا۔ ابا نے دینے دلانے میں اپنا ہاتھ کھلا کر لیا۔ پہلے بھی ابا دینے دلانے میں کنجوسی نہیں کرتے تھے، مگر اب تو بالکل ہی اپنا ہاتھ کھول دیا تھا۔ جو کوئی مجبور یا محتاج ہمارے گھر آتا وہ خالی ہاتھ گھر سے نہ جاتا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ چکی تھی، جا کر بھی اذان کے بارے میں سوچتی رہتی۔ مجھے اچانک سے عجیب سی الجھن محسوس ہونے لگی تھی، جیسے میں کچھ کھو رہی ہوں۔ ہر روز فون کر کے اماں ابا سے اذان کے بارے میں پوچھ لیتی، مگر دل پھر بھی بے چین تھا۔ اور پھر ایک روز شام کے وقت ابا کا فون مجھے آیا۔ ابا بازار میں زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی، میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ پہلے میں نے اماں کی طبیعت کا پوچھا، جو آج کل کافی خراب تھی۔ ابا نے کہا کہ تمہاری اماں تو بالکل ٹھیک ہے، مگر صبح سے نہ جانے اذان کہاں چلا گیا ہے۔ اس نے پہلے تو کبھی ایسی لاپرواہی نہیں دکھائی۔ صبح سے تلاش کر کر کے اب تو میں تھک چکا ہوں، مگر وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پورے گاؤں میں نظر دوڑا لی، مگر پورے گاؤں میں اذان ہے ہی نہیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا وہاں پر ہی ہوگا، کہیں بچوں کے ساتھ کھیل نہ رہا ہو، چھوٹا تو نہیں ہے کہ ایسے بتائے بغیر کہیں چلا جائے۔ ابا نے کہا کہ نہیں، میں نے سب کچھ تلاش کر لیا، مگر وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اس واقعے کو 2 مہینے ہو چکے تھے، مگر اذان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ میرے دماغ میں بار بار اس کی ایک ہی بات آتی کہ میں جلد اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ 2 مہینے ہو چلے تھے جب میں اپنی اماں ابا کے گھر رہ رہی تھی، تاکہ ان کا غم کچھ ہلکا کر سکوں۔ 2 مہینے بعد ایک دن دوپہر کا وقت تھا۔ ابا اذان دینے مسجد گئے ہوئے تھے۔ میں ابا کے لیے روٹی بنا رہی تھی جب اچانک سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ یہ گرمیوں کی سخت دھوپ تھی۔ میں نے جلدی سے دھوپ میں دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب سامنے خوبرو جوان بے حد خوبصورت لڑکا دیکھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس کی نیلی آنکھیں مجھے کسی کے ساتھ ملتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر میں نے سوچا کہ اذان 2 مہینے میں اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ تبھی کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو آپ کا اذان ہوں۔ میں تو واپس اس لیے آیا تھا کہ شاید آپ لوگوں کو میری کمی محسوس ہوتی ہوگی، مگر یہاں پر تو الگ رہا ہے۔ آپ لوگ مجھے بھول گئے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اذان سے کہا، اذان 2 مہینے میں تم اتنے جوان کیسے ہو سکتے ہو؟ تبھی وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ایک راز کی بات بتاؤں، مگر آپ مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ میں نے اس سے حامی بھر لی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیونکہ میں عام انسان نہیں ہوں اس لیے اتنی جلدی بڑا ہو گیا۔ میں ایک جنزادہ ہوں، آپ کی اماں جو ہر وقت رو رو کر بیٹے کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ تبھی میرے اماں ابا نے ان کے پاس مجھے چھوڑ دیا، مگر مجھے اپنے ابا اماں کی یاد آتی تھی۔ نہ اس لیے کہ 2 مہینے کے لیے ان کے پاس چلا گیا کہ ان سے مل کر سکون ملتا، مگر انہوں نے مجھے واپس بھیجا تھا کہ آپ لوگوں کا میرے بغیر بہت برا حال ہوگا۔ وہ بات کر رہا تھا مگر مجھے اس کی ایک بات پر یقین نہیں آیا تھا، میرا بھائی ایک جنزادہ، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اسے کہا کہ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ اگر مذاق کر رہا ہوتا تو اتنا بڑا کیسے ہو جاتا؟ اتنی دیر میں اماں دروازے پر آئی ہوں اور آ کر کہنے لگی، میں صدقے جاؤں میرا بیٹا واپس آ گیا۔ اذان آگے بڑھا اور اماں سے ملنے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ اماں کو کچھ محسوس نہیں ہوا کہ اذان اتنی چھوٹی سی عمر سے اتنا بڑا کیسے ہو گیا۔ میں نے اذان کی طرف گھور کر دیکھا۔ وہ کہنے لگا، کیا کر سکتا ہوں؟ خود پر یقین دلوانے کے لیے اماں ابا کو تھوڑا اور بوڑھا کرنا پڑا، مگر مجھے آج تک اذان سے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ اماں ابا کی وفات تک اذان ان کے ساتھ رہا، اور پھر جب ایک روز اماں ابا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو اذان مجھ سے اجازت لے کر اپنے گھر واپس چلا گیا اور کہا کہ اب میری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، اب مجھے اجازت دے تو میں اپنے اماں ابا کی بھی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اذان سے کہا کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ کبھی کبھار دل چاہے گا تو اپنی بہن سے بھی ملنے آ جانا۔ تو وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے، میں آ جایا کروں گا۔ آج بھی جب مجھے اپنے آس پاس ٹھنڈک کا احساس ہو یا کوئی خوشبو ہی آ رہی ہو تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ اذان میرے پاس ہے، اور اس کو اپنے آس پاس محسوس کر کے ہی میں سکون محسوس کرنے لگتی ہوں۔ اذان نے جو ہمارے لیے کیا ہے، شاید اگر ہمارا کوئی سگا بچہ بھی ہوتا تو وہ بھی اتنا سا نہ کرتا جتنا
اذان نے ہماری سگی اولاد نہ ہو کر بھی ہمارے ساتھ کیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔